چلیں جی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اخلصنا لوجہک الکریم، آمین یا رب العالمین۔ اوکے جی، ہم نے کل کیا تھا اس کا اللہ الہ الا اللہ کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ 10 جگہ پہ مقطوع ہے۔ وہاں پہ ہم نے کیا کیا یاد رکھنے والی چیز ہے کہ اللہ ملجا سورۃ توبہ میں ہے، ٹھیک ہے، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ۔ تھوڑے تھوڑے سے آیت کے جو ہے پارٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں، تاکہ اگر آپ کو آیت کا نام نہ دیا جائے یا سورت کا نام نہ بتایا جائے تو آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پہ اگر آ جاتی ہے آیت وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ، تو آپ ملجا سے پہچان لیں گے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، تو یہاں پہ اللہ جو ہے وہ مقطوع ہے۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 4، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ سورہ ہود کی جو ہے وہ یہ سیکنڈ پلیس ہے، کہاں پہ؟ مع ملجأ ولا الہ الا، ولا الہ الا جو ہے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 14 میں ہے، اور اس کو آپ نے ولا الہ الا سے ہی یاد کرنا ہے۔ پھر ہے وَتَعْبُدُوا یاسین ثانی ہودلا، کہ 2 جگہ پہ تعبدو کے ساتھ اللہ آیا ہے، کہاں کہاں پہ؟ سورہ یاسین میں کیا ورڈ ہے؟ اللہ تعبدوا الشیطان، ٹھیک ہے، شیطان کے ساتھ جو ورڈ ہے اللہ کے نہ تم عبادت کرو شیطان کی، یہ ہے سورہ یاسین کا۔ اور اللہ تعبدوا الا اللہ، اب یہاں پہ بتایا کہ ہے ثانی ہودا، یعنی ہود میں یہ 2 جگہ پہ تعبدو کے، یعنی یہ ورڈز جو ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ کے ورڈز جو ہیں 2 جگہ پہ آئے ہیں سورہ ہود میں۔ تو یہ کہاں پہ ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ ہم نے دیکھے ہیں کہ یہ کہاں کہاں پہ ہیں، کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 2 میں بھی ہے ایک، اور ایک سورہ ہود کی 26 آیت میں ہے۔ اب آیت نمبر 2 میں جو ورڈز ہیں وہ بھی آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے کہ اللہ تعبدو اگر آ جاتا ہے وہاں پہ تعبدو کے ساتھ کیا ہے، اور 26 میں تعبدو کے ساتھ کیا ہے۔ جو ہود ہے یہاں پہ اب نا وہ نہیں میرے سے کہ میں یہاں پہ اس کو کچھ نا کریکشن کر سکوں، ورنہ یہاں ہم ایڈ کر دیتے دونوں آیات کو ساتھ، یہاں پہ نہیں وہ ہم کر سکتے، اس کی ایڈٹ نہیں کر سکتے، میں چیک کروں گی اگر ایڈٹ کا کوئی آپشن ہوا نا تو پھر اس کو ایڈٹ بھی کر لیں گے، لیکن بہرحال اللہ تعبدو وہاں پہ سورہ ہود کی آیت نمبر 2 میں جو ہے نا وہ ہے اللہ تعبدو الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 2 میں جو ہے وہ آیت ہے وہ نذیر و بشیر کا ورڈ یوز ہوا ہوا ہے، وہاں پہ جو اللہ ہے وہاں پہ وہ موصولہ ہے، لیکن جس اللہ کی بات پوئم میں ہوئی ہے وہ آیت نمبر 26 ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آگے ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ یہ 2 آیتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، ان دونوں میں فرق کہ آیت نمبر 2 میں کیا ورڈنگ ہے اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور آیت نمبر 26 میں کیا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ یہ 2 آیات ہیں تو ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ پھر ممتحنہ کا تو یہ ایزی ہے، اللہ یشرکنا، یشرکنا کے ساتھ جب بھی آئے گا تو اللہ جو ہے وہ مقطوع ہے۔ پھر اللہ تشرک سورہ حج میں، اللہ یدخلنہا سورہ قلم میں، اللہ تعلو سورہ دخان میں، اللہ یقولو اور اللہ اقولا یہ دونوں جو ہیں سورۃ الاعراف میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے جو یاد رکھنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ، یہ 2 جگہ پہ ہے سورہ ہود میں، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی آیت ہے جو کہ پوئم میں مقطوع کے طور پہ بتائی گئی ہے، کیونکہ دوسری جو ہے وہ موصول ہے۔ تو اس میں اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف کا جو ورڈ ہوگا وہ آیت نمبر 26 کا ہے۔ اگر آپ کو پوری آیت دی جاتی ہے اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ اللہ جو ہے وہ مقطوع ہے۔ اور اگر آپ کو آیت دی جاتی ہے اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، تو یہ آیت میں اللہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ موصولہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی اتنی اللہ کی اس ورڈ جو نمبر 4 والا پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے کیسے ایکسپلین کرنا ہے، آپ کو سمجھ آنی چاہیے یہ کہ اس کہیں اللہ دوبارہ میں بتا دیں جو آپ نے ابھی بتایا ہے کہ دونوں کو کیسے ڈفرینشیٹ کرنا ہے۔ کہ یہ سیم جو ورڈنگ ہے نا سورہ ہود میں 2 جگہ پہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، ٹھیک ہے۔ آپ پوئم میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پوئم میں کیا ہے؟ ثانی ہودا، ثانی ہودا کا مطلب ہے کہ ہود میں دوسری جگہ پہ جو ہے نا اللہ تعبدوا وہاں پہ یہ مقطوع ہے، وہاں پہ فقطع کا رول جو ہے وہ لاگو ہوگا،
ٹھیک ہے، 2 پوائنٹس ہیں ہود میں. تو کہاں پہ ایک آیت نمبر لکھ لیجیے اپنے نوٹس پہ. پہلا جو ہے پوائنٹ وہ ہے ہود آیت نمبر 2 میں. ٹھیک ہے، اور آیت کیا ہے؟ آیت ہے جو آیت نمبر 2 میں ہے وہ کیا ہے؟ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. اس کا ذکر پوئم میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ موصولہ ہے. وہاں پہ اللہ جو ہے وہ موصولہ ہے. جو پوائنٹ پوئم میں ہے ثانی ہودا کا، وہاں پہ کیا آیت ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. ٹھیک ہے، باقی تو ماشاءاللہ جو 9 ہیں وہ آپ کو ویسے ہی پتہ چل جائیں گے. اس میں تھوڑا سا آپ کو اللہ تعبدوا کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور جو اختلاف والی آیت ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، آپ کو سب کو آتی ہے. دوسری ہود کی آیت کا نمبر کیا بتایا آپ نے؟ ایک تو آیت نمبر 2 ہے جو جس میں موصولہ بتایا آپ نے. جی بالکل. اور دوسری مکتوب والی ہے وہ آیت نمبر 26 ہے. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیر. اور جس میں اختلاف ہے وہ بڑی مشہور آیت اور بڑی مشہور دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی. وہ کون سی ہے بلا؟ وہ آپ کو آیت ویسے ہی آتی ہے ماشاءاللہ سے. کون سی آیت ہے بتائیے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بالکل ٹھیک ہے. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے. اس میں اختلاف ہے، یعنی بعض مصاحف میں اللہ مقتول لکھا ہوا ہے، بعض میں موصول لکھا ہوا ہے. لیکن اشر کیا ہے؟ اشر جو یعنی زیادہ مشہور، یعنی زیادہ مصاحف میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ قطع ہی اشر ہے. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کلیئر ہو گیا. یہ آیات اب آپ لوگوں کو ماشاءاللہ آنی چاہیے. ماشاءاللہ ہما نے تو کر لی ہیں، باقی اب آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ اس کو کر لیجئے، تاکہ اگر کوئی بغیر نام کے آئے تو بھی آپ کو آنا چاہیے. کہ اگر صورتوں کے نام نہیں بتائے ہوئے، خالی یہ صورت بتائی، یہ آیت بتائی گئی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پہ وہاں پہ مقتول لگ رہا ہے یا موصول لگ رہا ہے. اوکے، آگے دیکھتے ہیں. اما بالرعد، ہم نے پڑھا تھا کہ اما جو ہے صرف سورہ رعد میں جو ہے کیا ہے؟ مقطوع ہے. باقی جو ہے پورے قرآن میں وہ موصول ہے. اب اما جو سورہ رعد میں آیت ہے وہ کیا ہے؟ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیم آیت کا یہ پارٹ ایک اور آیت میں بھی ہے. بالکل سیم، یہاں تک جو پارٹ ہے سورہ یونس میں سیم آیت ہے. کیا ہے؟ اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فالینا مرجعوہم. یہاں پہ آپ نے فالینا مرجعوہم کے ورڈز یاد رکھنے ہیں، کہ اگر آگے آپ کو لکھا ہوا آ جاتا ہے فالینا مرجعوہم تو وہ سورہ رعد کی آیت نہیں ہوگی. اور دوسرا جو ایک اور فرق جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے، یہ آیت شروع ہو رہی ہے وَإِمَّا سے. سورہ رعد کی جو آیت شروع ہو رہی ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وَإِمَّا. اور سورہ یونس کی جو آیت شروع ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے اما سے. یہ بہت بڑا فرق ہے، خالی اسی کو ہی آپ نوٹس کریں تو ٹھیک ہے. اگر آپ اگلی آیت کا پارٹ نہیں بھی یاد رکھتے تو اگر آپ کو وہ نہیں بھی یاد ہوتا تو ہم نے کیا دیکھنا ہے، میں ایک منٹ اس کو کنفرم کر لوں کہ انہوں نے کیا دیا ہوا ہے وہاں پہ. آیت نمبر 20، تو یہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اما میں کیا ہے. اما اگر آ رہا ہے تو وہ سورہ رعد کی آیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف نون ہے اور ایک طرف نون کے بغیر ڈائریکٹلی اما نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں میں کہہ رہی. وہ اما جب آئے گا نا، انہوں نے تو آپ کو دونوں آپشن دیے ہوں گے. آپ کو انہوں نے پوچھا ہوگا ان کے ساتھ ماں ہے یا اما، وہ آپ کو چوز کرنا ہے نا. اس میں اگر یہ آیت ایسے دی ہوگی، بلینک دیا ہوگا وا ڈیش اما، یہ جڑ کے بھی لکھا ہوگا اور دونوں صورتوں میں لکھا ہوگا. یہ بیٹا اس کو بند کریں نا. ان دونوں شکلوں میں آپ کو لکھا ہوا وہاں پہ آئے گا کہ آپ نے چوز کرنا ہے کہ ان میں کون سی فارم جو ہے وہ وہاں پہ لگے گی آیت میں. ٹھیک ہے، یہ فرق نہیں میں بتا رہی ہوں اس وا کا فرق. یہ آیت شروع ہو رہی ہے، رات کی آیت جو ہے وا سے شروع ہو رہی ہے، اور سورہ یونس کی آیت وا سے شروع نہیں ہو رہی. صحیح ہو گیا. جی جی، جزاک اللہ. یہ سب سے وہ آسان جو ہے اس کا وہ ہے
کہ آپ یاد رکھیں کہ سورہ رات کی آیت جو ہے وہ واو سے شروع نہیں ہو رہی بلکہ سورہ رات واو سے شروع ہو رہی ہے نا؟ ہاں، رات میں واو سے شروع ہو اور سورہ یونس جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ اما رہی نرینک کا سورہ یونس. ایسے سورہ یونس بھی وا سے ہی شروع ہو رہی ہے، یہاں پہ نہیں انہوں نے لکھا ہوا، لیکن سورہ یونس بھی و اما سے ہی شروع ہو رہی ہے. بہرحال یہ اب آپ نے تھوڑا سا اس کو دیکھ لینا ہے. سورہ یونس کے سٹارٹ میں بھی وا ہی ہے، میں نے آیا قرآن سے چیک کیا، دونوں کا سٹارٹ جو ہے و اما سے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا ایک پارٹ اگلا تھوڑا سا یاد کر لینا ہے. اما نرینک و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فالینا مرجعهم. اگر فالینا مرجعهم ہے تو وہ سورہ یونس کا ہے اور سورہ رات کا ڈیفرنٹ ورڈز ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ اتنا سا پارٹ اگر یاد کر لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ سورہ یونس میں فالینا مرجعهم. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد کرنی پڑیں گی، یہ آیت کو غور کرنا پڑے گا تھوڑا سا، اور آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی کہ رات میں ڈفرینٹ ورڈنگ ہے آگے نتوفینک کے آگے، اور اس کے آگے تھوڑی سی ڈفرینٹ ورڈنگ ہے. اما کا جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ اما میں کیا تھا، اما ہمیشہ موصولہ ہی آتا ہے، کوئی بھی آیت آ جاتی ہے، کچھ بھی آ جاتا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں، یہ آلویز موصولہ ہے. یہ سیدھی سی آپ کو نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا جی. فلما عتوا عما نهوا قطعوا، یہ آپ کو وہ والے پارٹ جو ہے کیا ہے، عما عین کے ساتھ جو عما ہے وہ عما نهوا قطعوا پوئم کا پارٹ ہے کہ عما جو ہے وہ سورہ اعراف میں نحو کے ساتھ ہے، تو اس کو قطع کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک نشانی بہت بڑی سی آیت، اگر آپ نہیں بھی یاد تو آپ کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ نحو کے ساتھ جب بھی آئے گا تو یہ قطع کی شکل میں آئے گا، باقی جہاں بھی یہ آئے گا یہ کیا ہوگا، یہ وصل ہوگا. ٹھیک ہو گیا، اوکے. مما مما کی پوائم کیا ہے، مما. اچھا، مما کا ملکت اگر آپ یاد رکھ لیں نا، ملکت، مما ملکت روم النساء، تو مما دو جگہ آیا ہے ملکت کے ساتھ اور دونوں جگہ ہی مقطوع ہے. ٹھیک ہے، اور خلف المنافقین، سورہ منافقین کی آیت آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور سورہ منافقین کی آیت آپ لوگوں نے 28 بارے میں یاد بھی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. یہاں پہ اختلاف ہے، سورہ منافقین میں اختلاف ہے، اور روم اور نساء میں قطع کر کے ہیں. اس کی نشانی ملکت ایمانکم سے آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے. باقی ہر جگہ پہ مما جو ہے جیسے یہ ہے وفواکہ مما یشتہون موصولہ آئے گا. یہاں تک آپ لوگوں نے کل کیا تھا یاد. ریپیٹ کر دیں پلیز، سورہ یہ المنافقین میں آپ نے کیا بتایا، مما؟ یہاں پہ اختلاف ہے. ٹھیک ہے، مما کے بارے میں اختلاف ہے کہ بعض مصاحف میں یہ قطع کر کے لکھا گیا ہے، بعض میں یہ موصولہ لکھا گیا ہے، لیکن جو قطع ہے وہ زیادہ اشہر ہے، یعنی زیادہ مشہور جو ہے، جو زیادہ مصاحف میں ہے وہ ہے قطع. لیکن یہ ہم کیا کہیں گے، مختلف فی ہے، یعنی کہ اختلاف ہے سورۃ المنافقون میں. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی پوئم اگر دیکھیں مما ملک روم النساء، مما ملک یعنی ملک کے ساتھ جو ورڈ ہے مما روم اور نساء میں ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ دونوں جگہ پہ قطع کے ساتھ ہے. خلف المنافقین، سورہ منافقین میں جو ہے وہ اختلاف ہے مما کا، تو آپ لوگوں نے مما ملکت ایمانکم جہاں پہ آئے وہ روم اور نساء کی آیات ہیں، اور مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت یہ منافقین کی آیت ہے، اور یہاں پہ اختلاف ہے. اور ان تینوں کے علاوہ جہاں کہیں بھی آتا ہے یہ موصولہ ہوگا. یہاں تک ہم نے کل جو ہے لیسن دیا تھا، اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کیا ہوا، جنہوں نے نہیں کیا وہ آج اس کو دوبارہ کریں. آگے سے ہم تھوڑا سا زیادہ نہیں کرتے لیکن تھوڑا سا ہی کر لیتے ہیں. یہاں تک میں ریکارڈنگ آف کرتی ہوں، پھر نئی ریکارڈنگ شروع کرتی ہوں، تاکہ تھوڑے جنہوں نے نہیں کیا ان کو اتنا ہی ملے. یہ